23واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 21 سے 24 تک انشاءاللہ سنیں گے۔ 21 ہم نے کل سنی تھی، آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ افمن شرح اللہ، تو کیا وہ شخص جو شرح اللہ کھول دیا اللہ نے صدرہ اس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے فہو علی نور من ربہ تو وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا وہ سنگ دل جیسا ہو جائے گا؟ فویل تو خرابی ہے، للقاسیات قلوبہم ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف سے، اولئک یہ لوگ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل اللہ نے اتاری احسن الحدیث سب سے اچھی بات، کتابا متشابہا یعنی ایک کتاب جو ساری ایک جیسی ہے، مثانی بار بار دہرائی جاتی ہے، تقشعر کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ جلود الذین اس سے کھالوں کے بال ان لوگوں کے جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، ثم تلین پھر تلین و نرم پڑ جاتی ہے، جلودہم ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، الی ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بہی اس کے ذریعے من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد تو نہیں اس کو کوئی راہ دکھانے والا۔ افمن یتقی تو کیا وہ جو یتقی بچنے کی کوشش کرے گا، بوجہ ہی اپنے چہرے کے ذریعے، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون اس کا مزہ جو تم کماتے تھے یا جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، اب اس کا بدلہ چکھو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا؟ جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اسے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ اپنے رب کی طرف سے یقین اور ہدایت پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی،
تو وہ ہدایت قبول نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کا جو فرمان ہے کہ سینہ کھول دیتا ہے، یعنی سینہ کس طرح کھلتا ہے، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ پھر کھلتا ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اس کیسے پتہ چلے گا، علامت کیا، نشانی کیا ہے اس کی؟ فرمایا ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی طرف متوجہ ہونا، اور دھوکے کا گھر یعنی دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ابھی جو معاملات ہم کر رہے ہیں یہ سارا دھوکہ ہے، یہ سارا کھیل تماشا ہے، اور مستقل جو گھر ہے، ہمیشگی گھر ہے، وہ جنت ہے۔ جنت کی طرف متوجہ ہونا، دنیا سے دور رہنا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا، یہ علامت ہے کہ اس بندے کا سینہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا ہی کی محبت میں لگا ہوا ہے، اسے ہر وقت دنیا ہی کی فکریں ہیں، آخرت کا سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے آج ہی مر بھی جانا ہے، آج صبح کی ہے تو شام میری زندگی میں نہیں ہوگی، یہ تصور رکھے کہ وہ آخری صبح ہے، یہ فجر کی نماز آخری نماز ہے، ہر نماز کو یہی سمجھے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، شام نہیں نصیب ہونی۔ عقل مند وہی ہے جس صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے، شام ہو جائے تو اب یہ انتظار نہ کرے کہ صبح نصیب ہوگی، ہر وقت توجہ اس کی آخرت کی طرف رہے۔ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، یعنی ان کے لیے خرابی ہے جن کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے یا اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ پہلے سے زیادہ سکڑ جائیں، ان کے دل کی سختی اور زیادہ ہو جائے۔ یہی لوگ جن کے دل سخت ہو گئے حق سے بہت دور ہیں، کھلی گمراہی میں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ نفس جب خبیث ہوتا ہے تو اسے حق قبول کرنے سے بہت دوری ہو جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر سننے سے اس کی سختی اور دل کا غبار بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے، سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے، نمک سخت ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور کافروں کے دل سخت، یعنی اس کی سختی بڑھ جاتی ہے، مومنوں کی نرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر سے روکنا اپنا شعار بنا لیا، وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نمازوں کے بعد جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ اب جیسے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں، کئی لوگ منع کر چکے ہیں، مجھے بھی کہہ چکے ہیں یہ نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کیوں لا الہ پڑھتے ہیں، تو یہ منع کرنے والے ذکر سے موجود ہیں، اور کئی ویسے منع کرتے ہیں، چلو نماز کے بعد تو اس لیے منع کئی کرتے ہیں بہانہ، اور تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں جو ہماری نماز میں خلل آ گیا تھا، میں نماز بھول گیا تھا، سارے نمازی ذکر کر رہے تھے، تو یہ ایک ہاں اب ہے افضل کام، افضل ذکر ہے، ثواب کا کام ہے، ہاں اس میں یہ تھوڑا ہے کہ زیادہ اونچا کریں گے اگر وہ نمازی پیچھے ہیں تو اس وجہ سے اگر ان کی نمازوں میں خلل آ رہا ہے، جو بعد میں نماز پڑھنے آتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا خلل، تو اس صورت میں یا آہستہ پڑھ لیں، یا اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، اگر کہیں جب نہیں پڑھتے کئی مساجد میں نہیں ہوتا، لیکن ایک روٹین جہاں چل رہی ہے تو وہاں ٹھیک ہے، اہل سنت کی ایک علامت کی نشانی بھی ہے اس دور میں، تو پتہ لگ جہاں کلمہ پڑھ رہے پتہ لگتا ہے اپنی ہے، تو بہرحال ذکر اللہ سے کئی تو اس کے علاوہ بھی روکتے ہیں نا، یہ تو چل نماز کے بعد ایک انہیں عذر مل گیا،
اس کے علاوہ بھی کئی صوفیوں کے ذکر ہے. دیکھو صوفی یہ فقیر لوگ یا اس طرح کے یہ اللہ والے انہوں نے یہ ذکر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, تو کئی اس سے بھی روکتے ہیں کہ وہاں تو نماز نہیں ہو رہی ہوتی نا. ایصال ثواب سے روکتے ہیں, یہاں کیا عذر ہے؟ عموماً روکنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ایصال ثواب کو بھی نہیں مانتے, جو شفاعت کو بھی نہیں مانتے, علم غیب کو بھی نہیں مانتے, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, وہ والا طبقہ. ہاں وہ بھی وہ سب مطلب عموماً وہ روکتے ہیں. تو ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی بتاتے ہیں, اور ان ذکر کی محفلوں سے بہت گھبراتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. جیسے جنازے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کوئی جا رہا ہے, روک دیں گے کیوں کر رہے ہو, اب وہاں تو نماز نہیں ہو رہی نا, وہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جنازے کے ساتھ کلمے پڑھ رہے ہیں, وہاں بھی روک دیتے ہیں. یہاں تو عذر ہو گیا نا, وہاں کیا عذر ہے؟ جنازے کے بعد دعا مانگنا, بھئی کیا مسئلہ, دعا مانگنی چاہیے, ثواب پہنچانا ہے جو دنیا سے چلا گیا. اس کو بدعت کہتے ہیں. قرآن پڑھنا ثواب کی نیت سے اسے بدعت کہتے ہیں, اور ان ذکر کی محفلوں سے بہت گھبراتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو, اللہ کے ذکر کے علاوہ اور گفتگو نہ کیا کرو. اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو دل کی سختی ہے. جو زیادہ باتیں کرتا ہے نا, فضول گوئیاں کرتا ہے, اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے, بار بار دہرائی جاتی ہے. اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے, وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے, جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اس آیت میں اللہ نے قرآن پاک کے 4 اوصاف بیان فرمائے. اللہ نزل احسن الحدیث, پہلا وصف بیان فرمایا کہ قرآن پاک سب سے اچھی کتاب ہے. دنیا کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں میں سب سے اچھی کتاب قرآن پاک. قرآن شریف عبارت اور معنی دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ اچھی ہے. عبارت میں اس طرح کہ یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ کوئی کلام اس سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا کہ ہم کمپیئر کر سکیں. دنیا بھر میں نا آج کل کمپیریزن کا بہت ہے کہ کچھ چیز لینی ہے, یہ موبائل لینا ہے, وہ لینا, کمپیئر کریں گے, اس موبائل کو کمپیئر کریں گے, اس میں یہ چیزیں, اس میں نہیں, اس میں یہ فالتو چیز, اس میں یہ کم ہے. ریویوز یا اسے کمپیریزن کہتے ہیں, موازنہ کرنا. اس کتاب کو کسی کتاب سے موازنہ بھی نہیں کر سکتے نا, یہ ہے ہی اچھی, سب سے اچھی ہے. اس کا مضمون انتہائی دل پذیر ہے, حالانکہ یہ نہ عام کلاموں جیسی نظم ہے, نہ شعر ہے, بلکہ بڑے نرالے ہی اسلوب پر ہے. اور معنی میں یہ ایسا بلند مرتبہ ہے کہ تمام علوم کا جامع ہے اور معرفت الہی جیسی عظیم الشان نعمت کا رہنما ہے. اور اس میں باہمی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا وصف, یہ کتاب شروع سے آخر تک حسن و خوبی میں ایک جیسی ہے. تیسرا وصف, یہ کتاب مثانی ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوہرے بیان والی ہے, اس میں وعدے بھی ہیں, اس میں وعید بھی ہے, امر بھی ہے, نہیں بھی ہے, اور اخبار کے ساتھ احکام ہے. امر کے ساتھ نہیں اور اخبار یعنی خبریں بھی ہیں, پرانی قوموں خبریں ہیں, اس قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا, اس قوم نے یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا, یہ کام نہیں کرنے, یہ کام کرنے, یہ سارا کچھ اس کتاب میں. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے. چوتھا وصف, اس کی تلاوت کرنے سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت سنتے ہوئے جو خوف خدا والے لوگ ہیں ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, خوف خدا سے لرز جاتے ہیں. ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف رغبت میں نرم پڑ جاتے ہیں.
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرزتے ہیں، دل چین پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کہ جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ خوف خدا کی وجہ سے جب جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن جو سب سے اچھی کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والا وہ ہے جس کے سینے کو اللہ نے ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کے لیے کھول دے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس طرح کہ اس کی بد عملیوں کی وجہ سے اس میں گمراہی پیدا فرما دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا بھی نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ نجات پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دو چیزیں لازم فرما دیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے۔ دنیا میں گمراہی، اس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا، اور آخرت میں شدید عذاب، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد وہ کافر ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے، اور اس کی گردن میں گندک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جو اس کے چہرے کو بھون ڈالتا ہوگا، اس طرح اسے اوندا کر کے آتش جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو ڈھال بنا کر اس کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب سے مامون اور محفوظ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اور ظالموں سے جہنم کے خازن کہیں گے کہ دنیا میں جو کفر سرکشی اختیار کی تھی اب اس کا وبال اور عذاب برداشت کرو۔ آخرت کا عذاب پھر ہمیشہ کے لیے ہونا ہے۔ ویسے تو ایک لمحے کا کروڑواں حصہ، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا، اتنا شدید عذاب ہے۔ تو جن کو ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے بھی، آخرت کی تکلیفیں تو بڑی شدید ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے اور آخرت کی ہر طرح کی تکالیف سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔